الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس لوگوں صدیق کے لیے خدا کا رسول بس معراج دا دم دھامہا ہورا دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ
ਮਾਂ ਪਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਫਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਫਤ ਦੁਜਾ ਬੇ ਜਮਾਲੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالی ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آنکھیں دس عربی ہے جو کیا پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ پتھراں ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنت تحصیل پھالیا علاقہ دنی کلام انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ دی پرخلوص دعوت و محبت دیتے اج دا ایک پروگرام والی اس جامعہ مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے دعا ہے دربار معلہ دے وچ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال کہ اللہ میری اور توالی حاضری نو اپنی دربار وچ قبول و منظور فرمائے اور یہ جائے پروگرام جدے وچ اللہ دا قرآن سوہنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کیتا ونجے اللہ ہر مسلم مومن کو بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے میں گفتگو اردو وچ کراں یا سرائکی وچ جڑے اردو والن ہاتھ اتا کرو جڑے سرائکی والن وہ ہاتھ اتے کرو پنجابی کیا مولانا سرائکی میرے واسطے دو ہی آسان ہے سرائکی میری مادری زبان ہے اردو میری قومی زبان ہے جی تو آپ کو مزہ آوے چلو گزارا کر سکتا ہوں عنوان ہے عظمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شان، ایویں واضح ہے جویں دن دے اندر سورج دی روشنی واضح ہے۔ صدیق دی صداقت کو رب دا قرآن ذکر کرے گا۔ صدیق دی صداقت کو میرے نبی دا فرمان ذکر کریں گے۔ تے صدیق دی صداقت دا اقرار کلمہ پڑھن والا مسلمان کریں گے۔ ایک وقت ہے میرے محبوب نے دعوت توحید شروع کی تھی، کلمہ پڑھن والی عورت ہے، کلمہ پڑھن والا بال ہے، کلمہ پڑھن والا غلام ہے۔ توجہ کرے سب بچے نو تھوڑا جا چپ کرو۔ عورت جنہیں کلمہ پڑھے وہ میرے محبوب دی بیوی ہے، جن دا نام اما خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ غلامے وچوں کلمہ پڑھن والے حضرت زید، بالا وچوں کلمہ پڑھن والے سیدنا حضرت علی، بیوی کلمہ پڑھے کیونکہ نکاح دے اندر ہے، اور شوہر دی گال نہ مننے تا کہہ دی مننے۔ غلام کلمہ پڑھے اور آقا دی نہ مننے تا کہہ دی مننے۔ مزہ دا تاہے مکے دا تاجرے، ریشم دا 4 دکانہ ہیں، بالکل آزاد ہے۔ اتو کہیں دا کوئی وزن کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ دا پیغمبر ہاں۔ او بندہ سدھا میرے نبی کنے آئے، فرمایا اگر تو اللہ دا نبی تو میں اللہ دے نبی دا پہلا صدی۔ سبحان اللہ، کہیں نے معجزہ ڈٹھے، کلمہ پڑھے، کہیں نے مشورہ کیتے، کلمہ پڑھے، کہیں نے ٹائم منگے، کلمہ پڑھے۔ دنی کلا دے روشن ضمیرو ایک ابو بکر صدیق جہیں نہیں آکھا میں میرے کو سونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لکھا، میں اپنے ابے نال مشورہ کرا، خاندان نال مشورہ کرا، آپ دا کوئی چیز دیکھا، فرمایا نہیں۔ ایڈو میرے نبی نے آکھا ابو بکر لا الہ الا اللہ، اور ابو بکر صدیق نے آکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ قربان منجا ابو بکر تیرے مقام تے شان۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید شروع کی تھی،
کیونکہ ساری گل شروع بھی اللہ کی توحید تو ہوئی ہے. میرے آقا نے آج فرمایا قولوا لا بولو تو صحیح 1 سال نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں میں محمد نے تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارا. دسو بتاؤ صادقاً او کاذباً بچپن بھی گزارے لڑکپن بھی گزارے جوانی بھی گزاری ہے بڑھاپے دا عرصہ بھی میں محمد نے تواڈے اندر گزارے. صادقاً او کاذباً بتاؤ تم نے مجھ محمد کو سچا پایا ہے یہ اس کے برعکس پایا کیویں پائے. بیک زبان سارے لوگ جمع ہو کے آکر لگے 1 باری نہیں 2 باری نہیں 3 باری نہیں 4 باری نہیں 5 باری نہیں جربنا لک مرارا کئی باری آزمائے تینوں ہر ویلی سچا پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ توجہ کرو نوجوانوں بلکہ اگر ساڑے اندر کوئی معاملہ ہو بننے تے کوئی بندے دی کوئی بندہ گل نہ پمنے دا ہوئے عرب دی دھرتی تے مکہ والے لوگ آدھن اگرچہ سردارن اگرچہ چودھرین اگرچہ جان تے خانن اگر کوئی بندہ انہاں دی گال تے گل نہیں منے دا تے او درمیان دی اندر مشورہ ہوندے اگر ساری گال کوئی نہیں پہ منے دا ایکو جوانے جیدہ نام محمد آمنہ دا در یتیم سوڑا محمد کریم نو بلاؤ او آگے فیصلہ جو کر رہے منظور ہے. او سوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تا دیکھو اپنا فیصل بھی منے دے ہیں حاکم بھی منے دے ہیں دیکھو صدیق بھی منے دے ہیں اور کوئی ہو جائے چیز نہیں ہر چیز ویکھیے ہر حساب ڈال ویکھے کتنا خوبیاں سارا خوبیاں اللہ نے تے محمد دی اندر اور باقی ہے ہاں اور دنیا والوں شاید اتھے بھی کوئی بندہ آچھے کہ اے لوگ نبی کو نہیں منیں دے جمعیت اشاعت توحید و سنت والے نوجوانانے توحید و سنت والے نہیں لوگا دی گلہ دی اندر نہیں آمڑا میرا ایمان تے عقیدہ و دنیا والوں ایک پاسو پوری کائنات کو رکھنی تاونجے آدم تفیع اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ایک لکئی ہزار نبی رسول پیغمبر ہوگا آسمان والے زمین والے پوری کائنات ایک پلنے دی اندر ہوئے دوسری طرف آمنہ دا دل یتیم سوڑا محمد کریم ہوگے ساری جماعت دا عقیدہ ہے سارا ایمان دنیا والوں پوری کائنات دا شان و مقام کم میں میرے محمد دا مقام زیادہ
کے انشاءاللہ اللہ رحمت کرے سے بولو صحیح میرے نام میرے نبی دا مقام میرے نبی دا شان میرے نبی دا مرتبہ میرے نبی دی بلندی اور دنیا والوں اتنا اونچا مقام اتنا اونچا مرتبہ اتنا اونچا مرتبہ کہ اللہ والا دے دنیا والوں لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا الى افق البقاء لا تغرب انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب احسن منك لم تركت عيني فاجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء آپ کہیں گے مولوی صاحب مولانا جانے قاری صاحب جانے یا کوئی علماء آئے ہوئے ان کو علماء کو پتا مولویوں کو پتا عربی کیوں پڑھی گئی حضرت حسان نے میرے نبی دے بارے جتے آکھیا ہے آپ وانی زبان دے اندر ترجمہ کرا امام تابہ ہو بننے اللہ والا دے حضرت حسان نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر آکے ترہ توجہ کر کے بانا ہے کرنا دے کھڑکیاں کھول کے بانا ہے کہ ایو صدا کی دائے کہ اللہ والا دے کسے ماں اس جیسا سہونا نہیں جڑیا کسے ماں اس جیسا سہونا نہیں جڑیا اور جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سحب پر نفاست تے بھلا دا زہرا قربان اللہ محمد دا چہرہ مصدر نے بس انتہا کر چھٹی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا کسے ماں اس جیسا سہونا نہیں جڑیا اور جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سحب پر نفاست بھلا دا زہرا قربان اللہ محمد دا چہرہ مصدر نے بس انتہا کر چھٹی بڑے پیار نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا شان میرے نبی دا مرتبہ میرے نبی دی بلندی لوگ تو آنو غلط آدم کے لوگ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ جہاں سمجھتے نہیں تیرا بندہ میرے نبی نو آپ جہاں سمجھے اور اسلام تو خارج ہے خدا اسلام نال کوئی تعلق نہیں میرا نبی تا نبی ہے میرا محبوب تا محبوب ہے میرا اللہ دا پاک پیغمبر تا شان والا مقام والا تے مرتبے والا تاج اللہ والا دے اور دنیا والوں ارا کل مدح فی النبی مکسرا ارا کل مدح فی النبی مکسرا فإن بلغ المسمی علیہ وأکسرا اذا اللہ اثنا بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما يمدح الورا وعلا تفنن واصفیہ بے وصفیہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوسف اگر اپنے فارغ کھڑا دے دنیا والو جس میں میں کلم چاہتی ہے دفتر کھولے میں لکھنے لگا تو ایک آدمی نے قرآن مقدس کا نسخہ لیا میری گود میں رکھا اور میں قرآن کا مطالعہ کرنے لگا اِذَ اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ آلُ سبحان اللہ اور دنیا والا امر ابن فارغ بولنے لگا جب میں نے قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ تو وہ ذات ہے یہ تو وہ ہستی ہے اس کا تو اتنا مقام شان اور مرتبہ ہے خدا
تے اللہ نے محمد دا اخلاق سبحان اللہ کہہ تو دے یارو سبحان اللہ. آج سے یہ بات نہیں سننی چاہیے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ جو میرے نبی کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بلکہ جو حدیث پڑھی تھی اس کا بھی ترجمہ کر کے موضوع پہ آتا. آواز آئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بابا کی محبت سے، دنیا داری کی محبت سے، دوست کی محبت سے، لوگوں کی محبت سے مجھ محمد کی محبت زیادہ نہ ہو. اور سنیے گا تشریح کرنے لگا ہوں. ایک طرف اماں کی محبت ہے، ایک طرف بابا کی محبت ہے، ایک طرف بچوں کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، جاہ و جلال کی محبت ہے، مرتبے کی محبت ہے. ہاں وہ محبت ہے. دوسری طرف میرے نبی کی محبت ہے. اور دنیا کے روشن ضمیروں سنیے گا جب تک میرے نبی کی محبت ان تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو بندہ اپنے آپ کو مومن کہہ بھی نہیں سکتا. اور اسی پہ اترا ہے ابو بکر صدیق. جوڑ دو نا بات کو. اسی پہ اترے ہیں کون؟ بولیں گے اسی پہ اترے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کریں کہ یہ مولی صاحب کیسے؟ آؤ سنیے گا ایمان پیدا ہو جائے. آواز آنے لگی بیٹا آیا مسلمان ہو گیا. بعد میں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ میری طرف. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ جمع ہیں. ابو بکر صدیق کا بیٹا آیا آگے کہنے لگا بابا جی بیٹا جنگ کے فلاں موقع کے اوپر جب لڑائی زور پہ تھی تو کئی مرتبہ میرے وار کے نیچے آیا. میں نے تجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرا باپا ہے، میرا ابا ابو بکر ہے، بس بیٹے کی کہنے کی دیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آیا. آگے کہنے لگے بیٹا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اور میرے بیٹے یہ تو تھا. اگر ابو بکر کے وار کے نیچے تو میرا بیٹا آ جاتا خدا کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا. لیکن محمد کی محبت میں آ جاتا. زور سے یہ وہی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں آتا ہے دنیا والوں میرے نبی کے ساتھ ابو بکر کی محبت اتنی محبت اور اتنی معیت آ گئی. سبحان اللہ کے قرآن بھی بولنے لگا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور دنیا والوں سارے صحابہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتے تھے. لیکن یاد رکھنا انبیاء کے بعد جس ہستی کا مقام اور شان ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے اتنی محبت اتنا پیار
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث سبحان اللہ دنیا دے اتے من تین چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ تین چیزیں. دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں پسند ہیں. ابو بکر کیڑی کیڑی؟ کون کون سی تجھے تین چیزیں پسند ہیں؟ سنیے گا نوجوانوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آج سندھ کے اندر ایک بدبخت نے پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں گستاخی ہے. بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ ایسی ہستی کے بارے میں پتہ نہیں کیا زبان درازیاں کر جاتے ہیں. ان کو دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں خدا کے لیے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دنیا والوں، میرے محمد کے صحابہ کو، میرے نبی کے یارانوں، میرے محبوب کے شاگردوں کو تاریخ کے اوراقوں میں نہ ڈھونڈا کرو، تاریخ کے اوراقوں میں نہ پڑھا کرو. اور دنیا والوں میرے محمد کے صحابہ کو قرآن کی آیتوں سے پڑھا کرو. قرآن جن کی ایمان کی گواہیت ہے، قرآن جن کی ایمان کی بلندیوں کو بتائے. میں نے کہتا قرآن کہتا ہے دنیا والوں یہ وہ لوگ ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. دنیا والوں یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں توجہ کرنا. میرے ذہن میں ایک اور نقطہ آ گیا ہے، شاید رہ نہ جائے. میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ، توجہ کرنا. توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ بس آگے کریں اس کو بند کرو. بند کیا کر رہے ہیں؟ توجہ کریں. اصل میں انہوں نے مجھے کھانا کھلا دیا اور میں نے سفر کر کے تھکا. میں نے کہا افا ہو جاؤں گا میں اس کو. تھک تو نہیں گیا؟ یہ بس کر دو. اچھا پوری رات چلنی. توجہ کریں، اللہ راضی ہو گیا. میرے ذہن میں ابھی ایک نقطہ آیا ہے بڑا پیارا، پھر میں آتا ہوں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھے تین چیزیں پسند ہیں. میں اس پہ آتا ہوں. ذرا ایک اور درمیان میں ضمن میں بات کر دوں. قاری صاحب کا مدرسہ ہے، ہاں؟ آپ کے یہاں سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں. کسی نے دوسری کلاس کا ایگزام دیا، ابھی آپ لوگوں نے، آپ کے بچوں نے بورڈ کے امتحان دیے، رزلٹ آیا، ہاں بھائی فلاں فرسٹ ہے، فلاں سیکنڈ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ایسے بولے. سمجھ آئے گی بات؟ بڑا پیارا نقطہ ہے، چوٹ لگے گی بڑی پیاری. توجہ کرنا. ہمارے وفاق کے امتحان شروع ہونے لگے ہیں. شروع وفاق کا امتحان. امتحان ہمیشہ وہ بندہ لیتا ہے اس کلاس کا. قاری صاحب کی کلاس کا امتحان مولانا لیں گے یا کوئی اور ان کا سنگی ساتھی لے گا. توجہ. دوسری بات، امتحان وہ لیتا ہے جو قاری صاحب کے برابر ہو یا اس قاری صاحب سے بولیں گے سارے بولے تو اگلے جملہ بولیں. یا کوئی برابر ہو اسکول کا ٹیچر یا اس سے پروفیسر ہو، اوپر ہو بڑا ہو، اوپر ہے نا جی. یا برابر والا لیتا ہے یا اوپر والا لیتا ہے. یہاں ایک کلاس ہے جس کا مدرس محمد الرسول اللہ.
جس مدرسے اور مسجد کا نام بیت اللہ ہے، جس کا بنانے والا خلیل اللہ ہے، جس کی تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، مدرس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور اسٹوڈنٹ اور طالب علم اور شاگردوں کا نام اولئک حزب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایویں جی تعلیم شروع ہوئی، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ربنا ہب لنا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ خلیل اللہ نے دعا کی، مولا مدرسہ بن گیا ہے، اب مدرس بھیج۔ مدرس آئے، نام محمد الرسول اللہ ہے، کلاس لگنا شروع ہوئی، محنت شروع ہوئی، میرے نبی نے پڑھایا، پڑھتے گئے، توجہ کرنا، نقطہ سمجھ آئے گا، مثال سمجھ آئے گی۔ اب کلاس مکمل ہو گئی، امتحان لینا ہے، کون لے؟ سن پھر پہلی بات، امتحان وہ لیتا ہے یا کوئی برابر ہو یا کوئی اوپر ہو، بولے برابر ہو یا اوپر ہو۔ ہمارا مانتے عقیدہ ہے میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے اتوں بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں۔ سارے نبی جب ہو جائیں میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری کائنات جمع ہو جائے میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کے شاگردوں کا امتحان لینا ہے، اور امتحان وہ لیتا ہے جو برابر ہو یا اونچا ہو۔ میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے اتنے بھی کوئی نہیں، اور امتحان کون لے گا؟ آواز آنے لگی محبوب امتحان اب میں خود لوں گا۔ امتحان میں خود لوں گا۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور قرآن کے اندر قرآن کی آیتیں بتانے لگی ہیں، اور دنیا والوں، اے میرے نبی کے صحابہ، یہ میرے نبی کے شاگرد، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دنیا والا ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، پیر علی ہے، حسن حسین ہے، امیر معاویہ ہے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ میرے نبی کے شاگرد، یہ میرے نبی کے اسٹوڈنٹ، یہ میرے نبی کے طالب علم، اب امتحان اور کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ میرے نبی کے برابر بھی کوئی نہیں، میرے نبی کے اتنے بھی کوئی نہیں، لہذا میں اب امتحان لینے لگا ہوں۔ اللہ نے امتحان لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ۔ دنیا والوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے، جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا نکتہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی ایک آیت سے نکتے آتے ہیں، توجہ، سبحان اللہ، توجہ رہ جاؤں گا۔ یہ امتحان لیا، تواڈے امتحان چٹائیاں تے، تواڈے امتحان کرسیاں تے، تواڈے امتحان آج انٹرنیٹ پہ، تواڈے امتحان اور پیپر
کو کرسی پہ بٹھا کے، کسی کو چٹائی پہ بٹھا کے، کسی کو کہاں بٹھا کے، لیکن یہ وہ شاگرد ہیں ان کا امتحان چٹائی پہ نہیں، کرسیوں پہ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سمیہ ٹکڑے ہو گئی، ضمیرہ کی آنکھیں چلی گئی، عمارہ زخمی ہو گئی، بلال کو تختے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ اور نوجوانوں، اکثر کہتا ہوں مجھے اور آپ کو ایمان اور توحید کی کیا قدر ہے؟ ہمارے پاس تو الحمدللہ الحمدللہ جید علماء نے لگے، ہاں باتیں ہونے لگی، خدا کی قسم شاخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آئے، عنایت اللہ شاہ بخاری آئے، حسین احمد مدنی آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، یہاں اماں کی گود میں میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا۔ اور دنیا والوں خصوصاً نوجوانوں، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھو، بلال سے پوچھو، نیچے انگارے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور بعض لڑکے ابو حضرت بلال کو گھسیٹے جا رہے ہیں، لیکن بلال کی زبان پہ ہے آج باہر کارے حقیقت کو ہو اللہ احد، نگاہ پانے تنو دانے تو اللہ سمد، لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر، ولم یکن لہو حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ تو آڑے امتحان چٹائیاں تے کرسیاں تے، لیکن ان کا امتحان اللہ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کی توحید شروع کی ہے، کام اول خطیب دعا اللہ عز و جل، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نے توحید کا کلمہ بلند کیا، لوگوں نے اتنا مارا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے، گھر لے کے آیا گیا، اماں اوپر کھڑی ہے، ہائے ہائے ابا اوپر کھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں دودھ دا گلاس ہے، انہوں نے ہتھا میں جو پانی ہے، اب کھلے گی، باپ نے کہا پانی دوں گا، ماں نے کہا دودھ دا گھٹ دیوا گی، لیکن جو ہی آنکھ کھلی ہے، اماں نے کہا بیٹا دودھ پی لے، بابا نے کہا بیٹا پانی پی لے۔ ابو بکر کی زبان پہ پہلا جملہ تھا، مجھے یہ بتلاؤ کیف حبیبی حالو و اصحابو، من اے نفسو کہ میرے یار دا کی حال ہے، میرے نبی دا کیا حال ہے، میرے نبی دے صحابہ دا کی حال ہے۔ اللہ اللہ تمہارے کا ابو بکر، اس کی خاطر تجھے اتنے لوگوں نے مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں جب تک انہی آنکھوں سے محمد کا مکھڑا نہ دیکھا، انہی آنکھوں سے اپنے یار کا دیدار نہ کروں، نہ پانی پیوں گا نہ دودھ پیوں گا۔ ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا، دوسری طرف نے ماں نے پکڑا، آئے چل نہیں سکتے، سیدھا میرے نبی کی خدمت میں آئے، یوں ہی آقا کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہی نظر پڑی ہے، تھالیاں کے روشن
بکر کو سینے سے لگائے، سبحان اللہ، ماتھے پہ پیار دیا ہے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر پانی پیلا، دودھ پیلا؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے محبوب بس آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، پوری تکلیفیں بھول گئی۔ سبحان اللہ، آؤ او موضوع پہ آؤ، چلو یار ریزلٹ نہ بتا دوں، بتا دو بتا دو بتا دو توجہ رزلٹ۔ نوجوانوں غور کرنا، خدا کے لیے صحابہ کا دفاع کیا کرے، خدا کے لیے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ چلو ریزلٹ بتا کے آتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ اللہ میاں میرا مولا تو نے امتحان لیا، یہاں کے فرسٹ ایئر کا امتحان ہوا، سیکنڈ ایئر کا، تھرڈ ایئر کا، یہ فلاں فلاں امتحان، ریزلٹ کیا آیا ہے؟ جس کو فرسٹ پوزیشن ہے یہ فلاں۔ اللہ میرا مولا، توجہ نوجوانوں غور کرو، باتیں نہیں کرو، سفر کر کے آیا ہوں، کچھ لے لے، پتہ نہیں زندگی پھر وفا کرے یا نہ کرے۔ توجہ میرا مولا ریزلٹ کیا ہے؟ تو نے صحابہ کا امتحان لیا ہے، میرے مولا نے ریزلٹ بتایا ہے، انہاں دا امتحان لیا، ریزلٹ یہ ہے کتابوں پڑھو، ہاں بھومیوں کی نون کے بعد اگلی آیت پڑھو، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سبحان اللہ، ہدایت نے، کامیاب نے، اس کی تشریح حدیث کرتی ہے اس انداز میں۔ اور میرے دنیا والوں، میری امت کے لوگوں، یہ سارے صحابہ، اب توجہ اولئک علی ھدی من ربہم، اس جملے کو، اس الفاظ کو، اس آیت کے حصے کو غور سے سننا، اولئک علی، سارے بولے ھدی من ربہم۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، بولتے نہیں ہیں، میں جملہ بول گیا ہوں، میرے نبی کے صحابہ سارے ستارے ہیں، ان کے پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ابو بکر بھی ستارہ، عمر بھی ستارہ، عثمان بھی ستارہ، علی بھی ستارہ، حسن بھی ستارہ، حسین بھی ستارہ، معاویہ بھی ستارہ، ابو ہریرہ بھی ستارہ، سارے میرے صحابہ ستارے کی مانند گندے پیچھے لگو گے، ہدایت تے چلو گے۔ توجہ میری طرف آؤ، امتحان بھی ہو گیا، ریزلٹ بھی آ گیا۔ تو میں نے بات کی تھی، ابو بکر صدیق نے کہا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، کون کون سی؟ آؤ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میری پہلی تمنا، میری پہلی امنگ، میری پہلی آرزو یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پہلی تمنا یہ ہے آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، زندگی میری گزر بنے، آنکھیں میری ہو، چہرہ میرے، بولیں چہرہ میرے نبی کا ہو۔ یہ بات جوڑنے لگا، یہاں ابو بکر کو لوگوں نے مارا، چہرہ برابر ہو گیا، اماں نے کہا دودھ پی لے، ابا
ابا نے کہا پانی پی لے. ابو بکر کہنے لگے نہیں نہیں پہلے ہی نہ کھانو محمد دا دیدار کر. میری تو یہ تمنا ہے. اب توجہ اور جملہ بڑا پیارا آ گیا میرے سامنے, مزہ آ جائے گا. یہ تمنا سارے صحابہ کا, یہ تمنا سارے بولے سارے صحابہ کا, یہ تمنا ہر ایک صحابی کی تھی کہ ہم دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 مہینے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. ایک دفعہ جا کے حضور کا بکھرا دیکھ لیتے, ساری چیزیں ختم, پیاس سے بجھ گئی. ابو بکر نے یہ جو تمنا کی, میرے رب نے کہا ابو بکر تیری اس تمنا نو سی شرف قبولیت دینا نماز چھوڑی. سبحان اللہ. کہاں گے مولوی صاحب, عمر صاحب کیسے آپ بتاؤ. جب ہجرت کی بات آئی, ہجرت کی رات آئی, آواز آنے لگی ہجرت کرنی ہے, مدینے جانا ہے. جبرائیل کلے جاواں, فرمایا نہیں نہیں تیرا رب کہتا ہے ابو بکر نو نال لے جائے. بستر علی دے حوالے, امانتا بھی سونے پیر علی دے, علی ساڈا پیر علی دے حوالے, ہاں بستر پیر علی دے حوالے, امانتا بھی کاری صاحب علی دے حوالے. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں دنیا والوں, آواز آئے ہوگی ابو بکر تیاری کر, میری امانت تیرے حوالے. سبحان اللہ. میری امانت تیرے حوالے. مختصر کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر امانت حوالے کر کے چلے گئے. رات کی تاریکی ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں. کئی رات دا ویلا, رات دے اس ویلے وچ ادھی رات نو ابو بکر دا دروازہ کھٹکا. سبحان اللہ. ابو بکر نے پوچھا رات دی اس ٹائم کون ہے میرے دروازے تے؟ من دکلبا, کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ توجہ کرنا. اور نوجوانوں, جب ابو بکر صدیق نے پوچھا ہوگا کون, میرے نبی نے کہا ہوگا انا محمد الرسول اللہ, میں محمد ہوں صلی اللہ صلی اللہ علیہ میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی ہے, درود واجب ہو جاتا ہے. محمد سے پڑھا کریں صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ, بار والے بھی صلی اللہ. ہمارے سرائکی زبان کا ایک شاعر ہے, اس نے بڑا بہترین تخیل بیان کیا, اپنا تصور بیان کیا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ادھی رات ویلے, ادھی رات ویلے اونڈا پہ کھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا. ادھی رات ویلے اونڈا پہ کھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا. فرمایا صحیح میں میں ہاں محمد, در کھول صدیق آنال لایا. ہم ہاں کہتے ہیں دل کو. ہاں ادھی رات ویلے کونڈا پہ کھڑ کے صدیق کی آنکھیں اے کون آیا. فرمایا صحیح میں, فرمایا میں ہاں محمد, در کھول صدیق آنال لایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ منظر کتنا پیارا ہوگا, ہاں؟ وہ وقت کتنا پیارا ہوگا. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. علماء بیٹھے ہیں, بڑا غور کرنا, اس میں بڑی حکمت ہے. کہو گا مولوی صاحب کیسے؟ فرمایا اللہ نے میرے نبی سے کہا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2 سفر بڑے پیارے ہیں. ایک کو معراج کہتے ہیں, میرا موضوع ویسے وہی تھا لیکن یہاں میں آیا تو موضوع
صدیق اکبر کی شان تھی، ورنہ رجب تھا اور میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ معراج بیان کروں گا. چلو پھر کبھی آپ نے یاد کیا تو میں آپ کو سناؤں گا، وہ بھی اسی انداز میں سناؤں گا انشاءاللہ. تو سفر معراج، جبریل میرے نبی کے دروازے پر، جب ہجرت ہوئی تو نبوت صدیق کے دروازے. اتنی حکمت تھی. تو شاید یہ کوئی کہے ابو بکر ادھر آئے تھے زبردستی میرے نبی کو لے کے گئے. نہیں ابو بکر آئے تھے زبردستی لے گئے، چلیے. نہیں یہ اللہ نے آنے والے قیامت تک لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ادھر سے آرڈر ہوا تھا، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا محمد بولتا نہیں جب تک اللہ محمد نو بلواوے. نبی اللہ کی حکم کا بولے پابند ہوتا ہے. نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. ہائے میں نے بات کر دی، اللہ نے تکفل اشارہ. چلے آگے چلتے ہیں. ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، چلنے لگے. ہاں بھائی سواری کوئی نہیں ہے. ہائے ابو بکر نے دیکھا، کہنے لگے اللہ کے محبوب اگر سواری نہیں ابو بکر سواری آ جائے. اور نوجوانوں میں دیکھ آیا ہوں اللہ کو لے جائے 3 میل کی چڑھائی، 4.5 کلومیٹر عائشہ کے ایسے جا رہا ہے. سبحان اللہ. آج لوگ پانی کی بوتلیں ساتھ رکھتے ہیں، سانسیں نکالتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، کوئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، غار سور ہے. توجہ اندر گئے، کہنے لگے من اپنی پرواہ نہیں، مجھے تیری پرواہ میرے آقا، پہلے مجھے جانے دو، غار کی صفائی کرنے دو. غار کی صفائی کی، سوراخ بند کیے. 1 بج گیا، ایڑی دے دی، کھری دے دی. کہنے لگے آ جائے میرے محبوب. اب توجہ کرنا، جوڑنے لگا ہوں. توجہ کرنا، جوڑنے لگا ہوں. توجہ کرنا. ابو بکر کی گود ہے، میرے نبی کا چہرہ ہے، سر مبارک ہے. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری تمنا ہے آنکھیں میری ہو، چہرہ تیرا ہو. ابو بکر رج رج کے میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہر صحابی کی تمنا ہے کہ ہم آقا کا چہرہ دیکھیں. اتنی تک نیند نہیں آتی تھی. اے میرے ابو بکر، تو نے جو کہا تھا میری 3 تمنا آئے. پہلی تمنا اکھا میرا ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ دا ہو. ابو بکر یہ 3 راتیں ہیں، 3 دن ہیں، اتھے عمر بھی کوئی نہیں. نہیں سمجھے؟ عثمان بھی کوئی نہیں، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی کوئی نہیں ہے. کلا تو ای کلا میرا محبوب ہے. اللہ اللہ. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں دنیا والوں، وہ منظر ایسا پیارا تھا، وہ گھڑی اتنی پیاری تھی، وہ راتیں اتنے پیاری تھی. ابو بکر کی گود کو اللہ نے رحم بنا دیا. محمد کا مکھڑا قرآن بن گیا ہے. جیسے رحم میں قرآن کھل رہا ہو، قاری پڑھ رہا ہو، اسی طرح ابو بکر رج کے دیکھ. ابو بکر تو جو کہتا تھا آنکھیں میری ہو، چہرہ میرے نبی کا، اتھے اور کوئی نہیں، کلا تو ہی ویکھی جا. سبحان اللہ. ابو بکر ویکھی جا. سبحان اللہ. اگلی تمنا مختصر کرو، گھنٹے سے اوپر چلا گیا، تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ. مجھے گائیڈ بہت غلط کیا گیا اور میں بڑا. چلو دوسری تمنا، انفاق مالی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم مال میرا ہو اشارہ مصطفیٰ کا لٹا دوں اور واقعی لٹا دیا بے شک لٹا دیا ایک واقعہ موضوع کے مطابق غالباً تبوک ہے آقا نے اعلان کیا لے آؤ سب صحابہ سامان لے آئے نوجوانوں دیکھیے گا ابو بکر صدیق بھی گنجڑی لے کے آئے عمر بھی لے آئے سیدنا عثمان بھی لے آئے حضرت علی بھی لے آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر نے دیکھا ہمیشہ بازی ابو بکر لے جاتے تھے آج مال میرا زیادہ ہے ابو بکر کا کم ہے میرے نبی نے پوچھنا شروع کیا علی کیا لائے ہو عثمان کیا لائے ہو بڑے بڑے صحابہ ابو بکر عمر جی کیا لائے ہو فرمانے لگے اللہ کے محبوب مال کو 2 حصوں میں کیا آدھا بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے آدھا محمد کے قدموں میں چلے آیا ابو بکر جی کیا لائے ہو جواب سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا عمر نے اکھن جو اتھرو نے ابو بکر کیا لائے ہو فرمانے لگے اللہ کے محبوب ادھر سے اعلان ہوا ادھر سے دوڑ لگائی روزانہ میرے گھر کا جھاڑو تے بہاری میری بیٹی اسما دیا کرتی تھی ادھر سے حکم ہوا جو ہی گھر پہنچا اسما نے ہاتھ میں جھاڑو لیا پورے گھر نو جھاڑو دینا شروع کیتا اگر سوئی جو پڑی تھی وہ بھی اٹھائی محمد کے قدموں میں لایا ہوں اور تیرے نام تیرے رب دے نام تو علاوہ کچھ سبحان اللہ پیچھے کچھ نہیں بچیا شام دا کھانا صبح دا ناشتہ بولے تو صحیح کچھ نہیں ہے سارا کچھ لے آیا ہوں بس یہ ابو بکر کا کہنا تھا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ہے زور سے گئے ابو بکر کو سینے سے لگایا ابو بکر آج تو میں یہ چاہ رہا تھا آج بازی لے جاؤں گا لیکن قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے ابو بکر سے بازی کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ کتنی تمنا ہو گئی تیسری تمنا ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی میری ہو گھر میرے نبی کا ہو بولیں گے اللہ نے تینوں تمناؤں کو شرف قبولیت سے نوازا سبحان اللہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کہا بڑا پیار ہے اما عائشہ سبحان اللہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اس کے لیے علیحدہ موضوع چاہیے سبحان اللہ عرض کرنے کا مقصد تھا ابو بکر کی محبت ابو بکر کی الفت ابو بکر کا مقام ابو بکر کی معیت ابو بکر کا شان ابو بکر کا میرے نبی کے ساتھ الفت رود روشن کی طرح واضح ہے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا پھر میں کیوں نہ کہوں آخر میں بڑا مزہ آئے گا بہو عاشق عشق دے دعوے کی تے صدیق دا عشق کمالے اس غار والی رات دے دے راسن روز مثالے عشق بہاریاں نوائیاں دیتا گھر دا سارا مالے عاشق پاک صدیق اکبر جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے زندگی میں
بھی موقع ہوا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھک تو نہیں ہے؟ ہاں جی صدیق اکبر چھوڑو. تو ماشاءاللہ ایک موضوع تھا اپنا شان صدیق اکبر میں. تو یہ تو ایسا ایک موضوع ہے سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ نام لکھوا دیا میں نے. کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کہوں گا مولا اس بستی میں یہ میرے دوست نوجوان بزرگ سارے جمع تھے جس ابو بکر کی صداقت کا ذکر تو نے وجاء بالصدق وصدق به اولئک هم بولیں وجاء بالصدق. یہ صدق پہلے سے میرا نبی مراد ہے. وصدق سے ابو بکر صدیق. سچ نہیں آیا. وصدق بھی پہلی تصدیق کرنے والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا میں نے ابھی پڑھا اشتہار میں کہ 7 مارچ بروز اتوار ہماری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنہ اور نوجوانان توحید و سنہ کی زیر اہتمام بہت بڑا عظیم الشان عید الوصال اجتماع ہو رہا ہے. دیکھیں جتنا ہم اہل حق علماء کے قریب جائیں گے اتنے ہمیں بات سمجھ آئے گی, ایمان مضبوط ہوگا. کچھ بات تو آپ نے ضرور سن لی. جو اگلے دن میں جناب گیا انہوں نے موضوع دیا اور میں سیرت کا موضوع میرا فکر موضوع اور میں بڑا اس موضوع کو بیان کرتا ہوں. اور یاد رکھنا میں اپنی نجات کا ذریعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کو سمجھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ماشاءاللہ کافی الحمدللہ نے یہ بکھر کا علاقہ تھا. کل ان کا فون آیا کہ ماشاءاللہ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں تھی وہ ختم ہو گئی. سنت نبی کو نہیں مانتے تھے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کو نہ مانے ہو تو مسلمان نہیں ہو. ایسا کر سکتا. تو انشاءاللہ جتنے اہل حق اہل اللہ علماء کے قریب ہم جائیں گے بیٹھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, مسئلہ کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ اہل حق علماء آپ کو بتائیں گے. شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. جب قریب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں کھلیں گی. اور یہ لاریب اور بے عیب کتاب ایسی کتاب ہے جس کے لیے رب کا قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے, اس میں تبدیلیاں کسی نے ماں کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے قرآن پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیں گے, درس قرآن میں بیٹھیں گے, ایمان بھی بنے گا, عقیدہ بھی بنے گا. ایمان بن گیا, عقیدہ بن گیا, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. آئے ہماری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی جھنڈے کے نیچے آئے, پلیٹ فارم پہ آئے, رکن فارم جو ہے وہ فل کرے, علماء کے قریب آئے. انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا. یہ نوجوان شان صدیق اکبر پر نظم بڑی پیارے انداز میں پڑھے گا. مختصر زیادہ وقت نہیں لے گا, پھر دعا مختصر لوں بھی سے فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے مدد فرما. جہاں جہاں موجود ہے حفاظت فرما. عالم اسلام کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما.